شعبان المعظم کے مہینے میں قرآن خوانی کا بڑا نظم ہوتا ہے، اور قرآن خوانی سے کون منع کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھنا، اس سے کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن پورے 11.5 مہینے ایک طرف رہنا، اس سے کون روک سکتا ہے؟ کیا یہ قرآن صرف شعبان کے لیے اترا ہے؟ کیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے؟ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں، یہ قرآن ایک دستور ہے زندوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک راہ ہے، ہم سب کے لیے ایک راستہ ہے، ہم اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے قرآن دی گئی۔ مرنے کے وقت میں سورہ یاسین شریف کا پڑھ دینا کیا اسی لیے قرآن کا نازل ہوا؟ جو مر جائے ان کے نام پر تیجا، چہارم، 20واں، 10واں، 40واں کریں اور قرآن خوانی کرائے، کیا اس لیے قرآن اترا؟ نہیں نا، قرآن خوانی کرائیں آپ، لیکن فرض اور ضروری سمجھ کر نہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں ہی کیوں؟ آپ کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ ثواب کبھی بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں قرآن خوانی کا نظم ہو، یہ ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں ہم قرآن خوانی اپنے گھروں میں کرائیں، قرآن کو اتار کے اسی مہینے میں دیکھیں۔ یہ بڑی بدقسمتی، یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک مسلمان جس کو اپنے مرحومین کے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے، خود اس سے دور رہتا ہے، خود نہیں پڑھتا، خود اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کیا قرآن خوانی کرا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں شوق سے کرائیے، پڑھائیے، خود بھی پڑھیے، لیکن صرف 11 دن نہیں، صرف 15 دن نہیں، پورے سال پڑھیے، ایک رکوع پڑھیے، ایک آیت پڑھیے، لیکن قرآن کھول کر بیٹھیے تو صحیح۔ کسی بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجیے، فجر نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لیجیے، ظہر کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیجیے، عصر کے بعد سورہ نبا عما یتساءلون پڑھ لیجیے، اور عشاء کے بعد سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیجیے۔ کم سے کم پڑھ لیجیے اتنی آیت۔ نہ ہو سکے تو کچھ آیتیں دعا کے طور پر یاد رکھیں جو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد پڑھیں گے، نماز ہی نہیں پڑھتے تو آیتیں کہاں سے پڑھ لیں گے؟ آپ جب آفس جاتے ہیں، جب آپ کام پر جاتے ہیں، جب آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ پھیری کے لیے نکلتے ہیں، دیہات کے لیے نکلتے ہیں، تو نہا دھو کر تیار ہو کر نکلتے ہیں، فریش ہو کر نکلتے ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں یہ کہ آپ اپنا 2 منٹ نکالیے، جب غسل کر لیں، نہا لیں، دھو لیں، پاک صاف ہو جائیں، 2 منٹ لے کر قرآن بیٹھیے۔ اللہ تو نے حق اور سچ کہا ہے اس قرآن کے اندر۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کو پیشانی سے لگائیے، ماتھے سے لگائیے، چومیے، سینے سے لگائیے، سر پر رکھیے۔ یا اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے، حق کلام ہے، اس کا میں احترام کرتا ہوں، تو نے اس میں جو کچھ کہا حق اور سچ کہا۔ کم سے کم قرآن سے محبت کا ثبوت تو دیجیے۔ یہ تو بے ایمانی ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں جو لوگ مر گئے ان کے لیے قرآن خوانی کرا دیتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن خود قرآن سے دور رہتے ہیں۔ میں قرآن خوانی سے منع نہیں کر رہا، میں روک نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود پابند ہوئیے۔ یہ قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ 1 پارہ پڑھیے، 2 پارہ پڑھیے، 4 پارہ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا کر کر پڑھیے، کم سے کم 2 منٹ 5 منٹ نکالیے اور اللہ کے کلام سے محبت کیجیے۔ قرآن خوانی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ زندوں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے وہ دستور ہے، ہمارے ہر ایمان والے کے لیے ایک آئین ہے، ہر ایمان والوں کے لیے وہ ایک دستور ہے، منشور ہے۔